وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ونستعينه لا شريك له ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله ومن يضلل فلا هادي له. هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وأما بعد فإن خير الحديث كتاب الله ضلالة في النار وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كل محدثة بدعة. يا أيها الناس اتقوا كل بدعة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الذين آمنوا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تساءلون به والأرحام. يا أيها الناس اتقوا عليكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا منها زوجها قولا سديدا منهما رجالا كثيرا ونساء. أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. الذي تساءلون به الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم يا بكتابك قلبي واشرح به صدري وأنت به لساني بحولك وقوتك يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوزا عظيما. اللهم نور كتابك قلبي واشرح به صدري وأنت به لساني بحولك وقوتك يا وتنزع الملك ممن تشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك. وقال تعالى في مقام آخر الملك من تشاء إن الحكم إلا لله ممن تشاء. أمر ألا تعبدوا إلا من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. دنیا میں تعالیٰ فی مقام آخر جو بھی چیز وجود رکھتی ہے الا للہ امر اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے. وہ کسی کی کاریگری کا نتیجہ ہوتی ہے. سامی کوئی چیز خود سے نہیں بن جاتی. جو چیز بھی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے وہ کسی کی اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے. بنائی ہوئی ہوتی ہے کسی کاریگر کی کاریگری کا نتیجہ ہوتی ہے. خود سے کچھ بھی وجود کوئی چیز خود سے نہیں بن جاتی. پہلے لوگوں کے یہ نظریات رہے کہ کائنات جو چیز بھی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن آج کسی تسلیم کرتے ہیں بنائی ہوئی ہوتی ہے. اور جو دین کو نہیں کسی کاریگر کی کاریگری کا نتیجہ جو چیز جب تک بنائی نہ جائے بنتی نہیں. خود سے کچھ بھی وجود میں نہیں آتا. کوئی نہ کوئی کاریگر نظریات رہے کسی بھی چیز کو بناتا ہے پھر وہ وجود میں آتی ہے. ورنہ اتنا بڑا نظام کرتے ہیں یہ آسمان اتنی بلندیوں پہ اور جو دین کو نہیں مان رہا ہوا وہ بھی تسلیم کرتے ہیں. پہاڑ جو چیز جب تک کتنی مضبوطی کے ساتھ زمین میں گھڑے ہوئے اور یہ درختوں کے سلسلے یہ کوئی نہ کوئی کاریگر ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کو بناتا ہے پھر وہ وجود ان کے بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے. ورنہ اتنا بڑا نظام یہ آسمان ہر چیز بغیر بنائے نہیں بنتی. کھڑا ہوا ہے پہاڑ زمین کتنی مضبوطی کے ساتھ زمین میں ساری چیزیں جو نظر آتی ہیں درختوں کے سلسلے ہمیں لگتا ہے کہ یہ کسی انسان نے بنائی ہے. دریا یہ ساری چیزیں لیکن اصل ان کا بنانے والا کوئی نہ کوئی اصل ملکیت یہ اللہ رب العزت. اور ہر چیز بغیر بنائے نہیں. یہ پہاڑ یہ دریا یہ سمندر یہ چرند زمین یہ بڑے سلسلے یہ سب اللہ نے بنائے. یہ سارا ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کسی انسان خالق اور اصل مالک اصل بادشاہت اور دنیا میں زندگی کی ترقی کر لی ہے یہ اللہ رب العزت. وہ اپنی کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں پہاڑ یہ دریا یہ سمندر اصل خالق ہے. یہ بڑے طور پہ سب اللہ نے بنائی ہوتی ہے.
اس لیے فرمایا ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہر چیز کا ساری خالق اور اصل مالک اللہ ہے. قل اللہم مالک الملک. جتنی بھی ترقی کر لی ہے بادشاہ اصل اللہ اپنی کوئی پروڈکٹ بنانے والے کی، لیکن اللہ رب العزت اصل خالق ہے. یہ عارضی طور پہ ملکیت ہماری ہوتی ہے. اس لیے فرمایا ان الحکم، باقی جتنے بھی لوگ مالک ہوتے ہیں ساری کی ساری بادشاہت اللہ کی ملکیت ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے. قل اللہم مالک الملک چلے گئے، ان کی بادشاہ اصل اللہ ہی ہے. صرف مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا قانون ہے. تو بادشاہ اللہ ہے جس کی بادشاہت جتنے بھی لوگ مالک ہوتے ہیں، جو مالک ہوگا وہی قانون بھی وضع کرے. دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ، یہ اصولی سی بات ہے اور ہم سارے سمجھتے ہیں اس پہ ہمیں آج بات کرنی ہے. ہم اس بات کو جو ہے نا وہ شروع سے آغاز کرتے ہیں. قانون سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بادشاہ مالک ہے، حقیقی مالک اللہ، جس کی بادشاہتوں میں جو مالک ہوگا سب سے پہلا بندہ تھا جس نے یہ کہا کہ میں رب ہوں. سب سے پہلا اپنے آپ کو رب کہنے والا تھا. اس پہ ہم نے آج بات کر اللہ نے ایک چھوٹے سے، ہم اس بات کو جو ہے نا وہ شروع سے آغاز کرتے ہیں موت کے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ مالک ہے. اس کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، محلات تھے اور ہزاروں کی فوج سے پہلا بندہ تھا جس نے یہ کہا کہ میں رب ہوں. اس کے پاس سب سے پہلا ہے اور اپنے آپ کو بادشاہ بھی کہتا ہے، لیکن کچھ اللہ نے ایک چھوٹے سے مچھر کے اور فرعون نے بھی یہ کہا تھا مبتلا کیا اور کہا علیہ سلیم ملک مصر. موسیٰ کے پاس کیا پتہ نہیں لگتا، ہم جانتے نہیں اور کہ پورے مصر کی بادشاہت میرے پاس ہے. یہاں نہریں بہتی ہیں، یہاں جتنا کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا مالک بادشاہ بھی کہتا ہے، لیکن کچھ بھی کام سے بڑا رب کوئی نہیں. اور فرعون نے بھی یہ کہا تھا، لیکن اس کی بادشاہت کو بھی علیہ سلیم ملک مصر. اللہ رب العزت نے پانیوں میں پتہ نہیں لگتا جانتے نہیں فرق کیا اور فرمایا پورے مصر کی بادشاہ میرے پاس ہے. یہاں نہریں بہتی ہیں، یہاں جتنا کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا مالک نجات دیں گے اور یہ دنیا کی عبرت سے بڑا رب ہو جائے گی. لیکن اس کی بادشاہت کو بھی اپنی جنت بنانے والا اللہ رب العزت نے لوگوں کو دکھاؤں میں گھوٹے دے دے کے اس کو غرق کیا اور فرمایا میرے پاس اتنے اختیارات ہیں، اتنا مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں. اللہ رب العزت نے تیرے بدن کو ہم نجات دیں گے اور یہ دنیا چیخ کے ساتھ اس کو ہلاک کر دیا. اسکندر اعظم کا نام نے سنا ہے، اپنی جنت بنانے والا. اس نے کہا میں لوگوں کو دکھاؤں گا، دیکھو میں اپنی جنت بنا سکتا ہوں. میرے پاس اتنے بڑے بڑے بر اعظم ایشیا، یورپ اور افریقہ، بڑے ممالک سے فتح نے اس کو بھی اتنی فتوحات اور اتنی وسعت کسی کی سلطنت میں شاید ہی کبھی آئی ہو. اسکندر اعظم کا نام ہم نے سنا ہے، الیگزینڈر دی گریٹ، لیکن محض وہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے وہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا. اور جو بڑے بڑے بر اعظم ایشیا، یورپ اور افریقہ، اس کے بڑے ممالک سے فتح کو پتہ چلے یہ سلطنتیں، اتنی فتوحات، سب کچھ یہاں رہ جائے گا. اتنی وسعت کسی کی سلطنت میں شاید ہی کبھی آئی ہو جتنی اسکندر اعظم کے پاس تھی. اور اس طرح دیگر بڑی مثالیں ہمارے سامنے. سال کی عمر میں وہ دنیا کیسے روم کو دیکھ لیں، شاہ بابل کو دیکھ لیں، جو بھی کوئی مثال ہمارے سامنے آئے گی اس کو زوال پتہ چلے یہ سلطنتیں، یہ برطانیہ میں سب سے زیادہ یہاں رہ جائے گا. 70 سال کی الزبیتھ ملکہ رہی ہے، 70 سال. پارلیمنٹوں میں، سلطنتوں میں، عدالتوں میں اس کا حکم چلتا تھا، اس کا سکہ چلتا تھا. اور اس کے نام سے قانون وضع کیے جا رہے تھے. جو بھی کوئی مثال ہمارے سامنے آئے گی اس کو زوال تھا، ہمیشہ کوئی نہیں رہا. برطانیہ میں 70 سال زیادہ رہی اور یہ 70 لمبی چلنے والی الزبیتھ ملکہ رہی ہے، 70 سال وجود وہ ختم ہو گئی. پارلیمنٹوں میں، سلطنتوں میں، عدالتوں میں اس کا حکم چلتا تھا، اس کا سکہ چلتا تھا اور اس کے نام سے قانون وضع کیے جاتے تھے. لیکن ایک دن آیا اس کو بھی زوال آ گیا. یہ تاریخ سے بھی ثابت ہے، عقل اور نقل 70 سال تک رہی اور ایک لمبی چلنے والی حکومت اس کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ختم ہو گئی بادشاہ. تو جو بھی اصل مالک اللہ رب العزت کی ذات، اصل بادشاہ وہی ہے، اس کو زوال آئے، اسی کو بادشاہت کی فرمان روا ہے، وہی بادشاہت کے لائق ہے. تاریخ سے مالک یوم الدین، جب قیامت کا دن اللہ پوچھے گا اس وقت لمن الملک اليوم، بتاؤ کہاں ہے بادشاہ؟ اللہ کے لیے ہے اصل. لمن الملک اليوم، اصل مالک اللہ رب العزت کی ذات. دعویٰ کرنے والا بڑے بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں اسی کو بادشاہت فرمان روا ہے، میں یہ ہوں، وہی بادشاہت کے لائق ہے. مالک یوم الدین، جب قیامت جبار اور کہاں بتاؤ کہاں ہے بادشاہ؟ آج کوئی بادشاہ کا لمن الملک اليوم، آج کے دن کوئی ہے یہاں بادشاہت کا زوال نہیں. دعویٰ کرنے والا بڑے بڑے لوگ دعویٰ کرتے تھے میں بادشاہ، میں مالک، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. کہاں ہے یہاں لوگ کتنی گناہ کرتے ہیں؟ کسی ملک پہ آج جبار اور قہار اللہ کے لیے ساری ملکوں پہ کر لے گا، کوئی کسی بر اعظم پہ کر لے گا، لیکن کتنی کو کرے گا؟
تو اللہ رب لامحدود کو زوال نہیں ہے، اور لافانی اگر بادشاہت ہے تو صرف اللہ رب العزت العزت کی، جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس میں کوئی حدود اور قیود نہیں ہے، کسی ایک ملک ہمیشہ رہنے والی ہے جس کو فنا نہیں، دو چار جو ہے نا وہ ملکوں پہ کر لے گا، کوئی کسی بر اعظم پہ کر لے گا، لیکن انسان کی حالت یہ ہے لامحدود جسم کی بادشاہت نہیں رکھتا، اور لافانی اگر بادشاہت ہے اپنے جسم پہ کنٹرول نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، میری سانسوں کا ہمیشہ رہنے والی ہے، جس کو فنا نہیں ہے، وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ایک نس اگر دماغ انسان کی حالت یہ ہے کوئی ڈیمیج ہو جائے، خراب ہو جائے تو پورے کا پورا وجود انسان میرا کا اپنے جسم پہ کنٹرول نہیں ہے، خراب ہو جاتا ہے اور میں اپنے جسم پہ کنٹرول ہو جاتا ہے، میری سانسوں کا شاید دنیا کی کوئی مشینری اتنی جلدی بند ہوتی ہو جتنا انسان کا جسم بند ہو جاتا ہے جلدی۔ ایک نس اگر دماغ انسان کی جو ہے نا حیثیت کیا ہے، کوئی ڈیمیج ہو جائے، خراب ہو جائے، کرے کہ میں یہ ہوں، ہمارے تو سانسوں میں ہمارا کنٹرول نہیں، یک لخت میں اپنے خراب کو حرکت اور حرکت سے بیزار ہو جاتا ہے بغیر نہیں دے اور سکتا، شاید دنیا کی کوئی مشینری میرا بند ہو جو ہے نا وہ حرکت کرنا، میرا سونگنا، میرا چکھنا، میرا سننا، بولنا، ہر چیز اللہ کی اگر کوئی بادشاہت کا دعویٰ کرے کہ میں یہ سسٹم اللہ ہمارے تو سانسوں میں ہمارا کنٹرول بند کر دے تو میرا پورا میں اپنے ہاتھ کو حرکت اللہ کے جو ہے نا وہ اذن کے بغیر نہیں دے سکتا۔ کون ہوا؟ اللہ رب العزت۔ میرا جو ہے نا وہ حرکت کرنا، میرا سونگنا، مالک چکھنا، صرف اللہ، میرا سننا، بولنا، ہر چیز اللہ کے علاوہ کسی کو ہے۔ اگر یہ پورا سسٹم اللہ حقیقی مالک کی چھوٹی سی چیز کو بند کر دے، جب مالک اللہ وجود جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو، زمین بھی اللہ کی ہے، ہم سارے اللہ، اصل بادشاہ کون ہوا؟ ہم سب اللہ کے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو پھر قانون کس کا چلے کہ گا؟ مالک حقیقی صرف اللہ کی ذات چلے ہے، گا، اللہ کے علاوہ کسی کو یہ رب کا ہی چلے گا جب رب حقیقی مالک ہے۔ ان الحکم الا للہ، جب مالک اللہ ہے، اللہ کے لیے ساری یہ بات، زمین بھی اللہ کی ہے، ہم سارے اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں میرے پاس ہم سب اللہ حد تک اختیار تو ہے نا اس علاقے کا، تو کس کا چلے گا؟ قانون بھی اللہ کا۔ اگر اسی علاقے میں زلزلہ آ جائے تو کوئی اس کو قانون بھی رب کا ہی چلے گا، جب بارشیں آ جائیں کی مالک ہے، ان پہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ نہ اللہ ہو کے لیے کہ ساری کوئی بھی ایسا نہیں ہے، لوگوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی، بڑے بڑے دعوے کیے، چلو ایک کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں، ایک جھٹکا زمین کو اللہ نے دیا اور اگر اسی علاقے میں زلزلہ آ جائے میٹ کر کے رکھ دیا اور دکھا دیا کہ اصل بارشیں آ جائیں ان پہ کوئی کنٹرول نہیں کر دعویٰ کرتا۔ اگر اللہ نہ ہو کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، تو جو اللہ نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی، بڑے بڑے دعوے کیے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی کاریگری ہے، ایک جھٹکا زمین کو اللہ نے دیا اور سارا کچھ ملیا میٹ کر کے رکھ لیا ہے اور دکھا دیا کہ اصل بادشاہت کس کی ہے؟ ہماری عقل محدود ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے سوچ کے زاویے اور ہماری سوچ کی پرواز محدود ہے، کوئی بھی قانون جو بنائیں گے اس میں بھی اللہ رب العزت کی کاریگری ہے۔ اللہ ساری چیزوں کا مالک اور خالق ہے، اس لیے قانون اللہ کا، زمین بھی اللہ کی۔ جب ہم اور اسی کے قانون کو اگر ہم سمجھے، ہمارے سوچ کے لاگو کر دیں، اس کے مطابق ہماری سوچ کی پرواز محدود ہے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور اگر انسان کے نہیں آ جائے گا میں اپنا قانون بناؤں گا، قانون جب ہم مالک ہی نہیں ہے تو ہم قانون کیسے بنا سکتے ہیں؟ قانون اللہ کا، زمین بھی، ہماری عقل محدود ہے اور اسی کے قانون کو اگر ہم سمجھے، ہمارا علم محدود ہے، لاگو کرنے میں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، تو اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا، ٹھیک ہو سکتا ہے، اصل بادشاہ اور حقیقی مالک ہے۔ جب وہ مالک ہے تو قانون، جب ہم مالک ہی نہیں ہے تو ہم قانون کیسے بنا سکتے ہیں؟ جب لوگوں نے کھلواڑ کیا، اپنے ہماری عقل محدود وضع کرنے شروع کیے، ہماری الہامی قوانین سے ہمارا علم محدود ہے، تو پھر بگاڑ، ہمارے اندر وہ وسعت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، بڑا بگاڑ پہ اللہ رب العزت ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے اور اصل عقیدے کو اور مضبوط کرنا ہے کہ ہمارا اصل مالک اللہ ہے، اصل خالق اللہ ہے۔ اور جب لوگوں نے کھلواڑ کیا، اپنے قانون وضع کرنے شروع کیے، اگر کسی الہامی قوانین اپنے آپ کو باقی رکھنا ہے، اگر کسی حکومت نے لمبے عرصے کے لیے بڑا بگاڑ پیدا ہو، اللہ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے اور اپنے عقیدے کو اور وہ جتنا چاہے ہمارا اصل حکومت کو جو ہے نا وہ لمبا کر سکتی ہے، جب تک اللہ چلے گا تو ٹکراؤ نہیں ہوگا، جب تک اللہ کے قوانین کو توڑا نہیں جائے، آپ کو باقی جب تک اللہ نے جو قوانین بنا دی ان کو لمبے عرصے کے لیے چلنا ہے تو وہ اللہ کے قوانین پہ آج گھومتے آتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یقین جانے وہ جتنا چاہے ایک چیز تھی پہلے وہ ناجائز ہوا کرتی تھی، آج وہ قانونی بن گئی، ایک چیز تھی پہلے اس کو حرام نہیں ہوگا، جب تک اللہ کے قوانین کو توڑا نہیں جائے گا، جائز تھی اور جب تک اللہ نے جو قوانین بنا دی ان کو لاگو کیا جائے گا تو جتنی مرضی، اور انسانی قانون بدلتے رہتے ہیں، آج گھومتے انسانوں کو سمجھتے نہیں، کیونکہ انسانوں کے قانون مسجد کے یہ چند لوگوں کے قانون نہیں بنا سکتے، پہلے وہ
ناجائز اگر یہاں پہ ایسی چلا دیں آگے والے کہیں گے ہمیں ایک چیز سے پہلے اس کو حرام کہتے تھے آج اس کو فریڈم کے نام پہ آزادی کر دیا چند چیزوں میں جائز کی قانون نہیں چھوڑا آج کیوں تھا لوگوں کا رہن سہن الگ ہے ان کی ثقافت اور انسانی قانون بدلتے رہتے ہیں وہ لائف سٹائل الگ ہے لوگوں کے مزاج مختلف ہے چند لوگوں پہ قانون نہیں بنا جان سکتا ہے تو صرف اللہ رب العزت اگر یہاں پہ ایسی چلا دیں آگے والے کہیں گے ہمیں ٹھنڈ لگتی ہے جب اللہ کی ذات جانتی ہے ہم سمجھتے ہیں لگتی کہ اللہ کا علم لوگوں میں جو ہے وہ ایک قانون محفوظ ہے کیوں جب اللہ لوگوں کا رہن سہن الگ ہے ان کی ثقافت الگ ہے ان کا جو ہے نا وہ لائف سٹائل الگ ہے لوگوں کے مزاج مختلف ہے ان سب کو ہمیشہ رہنے والا اور چلنے والا اگر کوئی قانون ہو سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت جب اللہ کی ذات جانتی ہے ہم انسان تو اپنے جسم کا بڑا وسیع ہے اپنے جسم کا بادشاہ نہیں تو میں اپنے جسم کے لیے قانون نہیں بنا وسیع ہے اور پھر ہمارے قانون میں سکم جب اللہ بنائے گا ہم خواہش کے غلام ہوتے ہیں بڑا فائدہ بس اوقات ڈاکٹر کہتا ہے یہ چیز نہیں کھانی ہمیشہ رہنے والا اور چلنے والا اگر کوئی قانون ہو سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت بعد میں احتیاط شروع کر دیں گے انسان تو اپنے جسم کا حکمران نہیں ہے اپنے جسم کا بادشاہ نہیں تو میں اپنے جسم کے کر رہی ہوتی ہے ہم اس کے غلام ہوتے ہیں اسی پر تم نے دیکھا نہیں کسی انسان کو اس نے خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہوتا ہے جو آیا دل میں وہ کرے گا جب کوئی بات بعد میں احتیاط شروع کر بند ہو جاتا ہے اور کل سے شروع کر دوں گا پرسوں سے شروع کر دوں گا کیسے بنا یہ ہماری خواہش ہمیں جو ہے نا وہ پھر ہم کر رہی ہوتی ہے نفع اور غلام ہوتی ہے اسی پر میں افریت من اتخذ الہہ ہوا ہمیں نہیں پتہ ہم نے دیکھا نہیں کسی انسان کو اس نے خواہش کو ہمیں قانون بنا دیا ہوتا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے زیادہ تر لوگوں کا نقصان ہو جائے خواہش کا پابند ہو جاتا ہے اور قانون بنا دیں اس میں کچھ لوگوں کا فائدہ ہو کچھ کا نقصان یہ اللہ کو پتہ ہے اور پھر ہم نفع اور نقصان کہاں پہ رکھنا ہے اور کیسا قانون بنانا ہے ہمیں نہیں پتہ کسی کے لیے نفع کس چیز میں ہے کسی کا نقصان کس چیز میں ہے ہم اگر قانون بنا دیں تو اس میں ہو سکتا ہے زیادہ تر لوگوں کا نقصان کیا مسئلہ ہے اس کو کیسے رکھنا ہے کس ماحول قانون بنا دیں اس میں ٹھیک رہنا ہے کچھ لوگوں کا فائدہ ہو کچھ کا نقصان اللہ کو پتہ ہے نفع آپ ایک چارجر لینے جائیں کہاں پہ رکھنا ہے اگر آپ کا بڑا موبائل ہے وہ چھوٹا بھی لگ جائے گا لیکن یہ تھک جائے گا بنایا ہوا ہے یہ جلدی خراب ہو جائے گا موبائل بھی خریدنے جاتا ہے اور اگر اس کے مطابق چیز آئے گا تو وہ پائیدار کیا کیا مسئلہ ہے اس کو کیسے رکھنا ہے کس ماحول میں اس نے جو ہے نا وہ ٹھیک رہنا ہے ایسے ایسے رکھو گے تو ان میں سکم ہے ان میں کمزوری ہوتی ہے آپ ایک چارجر میں خراب ہو جاتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں اگر آپ کا بڑا موبائل پائیداری میں نہیں لگ جائے گا اللہ کے قوانین وہ ہمیشہ یہ جلدی خراب ہو جائے گا اور اگر اس کے مطابق چیز لیں گے اللہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا چیز ٹھیک چلے گا ٹھیک نہیں ہے کے قوانین اس لیے اللہ نے یہ جسم بنایا وہ بتائے گا یہ کیسے چلتا ہے ان میں سکم ہے ان میں کمزوری ہوتی ہے چیزیں وہ خراب ہو جاتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں وہ پائیداری والے نہیں ہوتے اللہ کا قانون وہ ہمیشہ چلے گا سب کو آسانی جس کا رب کو پتہ ہے یہ صرف اللہ رب العزت اللہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز نہیں ہے اس لیے اللہ نے یہ جسم بنایا وہ بتائے گا حامی قوانین اس کے لیے کیا حامی قوانین جو ہے کیا نقصان والی ہے کیسا ماحول درکار ہوگا اور اسلامی قوانین کے بڑے خصائص ہیں سب کے لیے ہوگا ان میں سب سے بڑی آسانی جس میں ہوگی کہ یہ صرف اللہ رب العزت بدل سے ہوتا ہے تو اس لیے قانون اللہ کو جو قانون بنتا ہے صرف اللہ کو یہ نہیں ہے اللہ نے کسی خاص فرقے اور گروہ کے قوانین جو ہے وہ بڑے ضروری ہیں جیسے ہم قانون بنائیں گے نا ایک کوئی بڑا قانون بنایا وہ ہو سکتا ہے اپنے گروہ کو زیادہ حمایت ہیں ان میں سب سے بڑی خوبی وہ اپنے قبیلے کے لیے کچھ جو ہے نا وہ اس میں کوئی ایسی شکے رکھ دے جس میں اللہ کو یہ فائدہ ہو جائے ہے جو میرٹ کی دھجیاں اڑا دے اور کسی خاص فرقے اور گروہ کی حمایت کرنی اللہ تو جو بھی قانون بنائیں گے یکساں بڑا قانون ہے وہ روزہ ہے زکات ہے گروہ کو زیادہ کوئی تقسیم نہیں کی سب کے لیے یکساں قانون وہ اپنے قبیلے کے لیے کچھ سارے اس میں آئیں گے اگر کوئی ایسی شکل رکھ دے جس میں اس قبیلے کا فائدہ ہو جائے امیر بندہ اگر گناہ جو میرٹ کی دھجیاں اڑا دے اور اپنوں کو نوازنا شروع کر دے اللہ کا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ایسا کوئی قانون اللہ تو جو بھی قانون بنائے گا وہ سب کے لیے یکساں ہوگا نماز ہے روزہ ہے زکات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تقسیم نہیں کی سب کے لیے یکساں قانون سفارش آئی سارے اس میں آئیں گے اگر حدود بھی ہے اللہ نے یہ نہیں کہا امیر بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے حد قبیلہ وہ بڑا گناہ کر لے تو اس کے لیے حد ایسی ہوگی ایسا کوئی قانون اس کی جو ہے نا وہ اللہ کے لوگوں میں ایک رکھ رکھاؤ ہے تو حضرت اسامہ بن زید صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفارش آئی ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ عورت نے چوری کر لی آپ کے عورت کا نام فاطمہ تھا بڑے اللہ کے رسول کے خاص تھے اور بڑیلا وہ بڑا معزز بڑا محبت والا تعلق تھا تو ان کا اللہ کے رسول سے اس کی جو ہے نا وہ لوگوں میں ایک رکھ رکھاؤ ہے تو حضرت اسامہ بن زید چلے رضی اللہ تعالی اللہ کے رسول سے سفارش کر دی ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ سفارش کریں کیونکہ چوری کی حد کیا ہے اس کے ہاتھ کاٹنے بڑے اللہ کے رسول کے خاص تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی آپ نے فرمایا اتشفع فی حد اللہ کے رسول سے حدود اللہ ہو سکتا آپ کی بات تو اللہ کی حدود میں سفارش کرنے کے لیے آ گیا حضرت اسامہ چلے گئے
تو نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ اللہ کی حدود میں آ گئے تو سفارش کرتے لو، کیونکہ چوری کی حد کیا ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے. محمد سرقت لقطع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی آپ نے فرمایا ہے میرے جگر کا ٹکڑا، میری بیٹی میرا خون اللہ کی حدود میں سفارش کرنے کے لیے آج کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا ہے. تو نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ اللہ کی حدود میں آ گئے تو سفارش، جس میں کسی کا لحاظ نہیں ہوتا کہ یہ میرا اپنا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا نرم سرقت اختیار کرتا ہے. یدہا عدل بڑا بنی مخزوم کی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا، میری بیٹی میرا خون اگر فاطمہ وہ بھی چوری کرتی تو حکم دینے والا ہے. اللہ کے قانون میں عدل ہوگا. یہ قانون ہے جس میں عدل، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، جس میں کسی کا لحاظ نہیں ہوتا کہ یہ میرا اپنا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا نرم گوشت اختیار کر لیا جائے. آج جو قوانین بنے ہوئے، عدل بڑا، آج جو دنیا نے قانون بنائے ہوئے ان میں عدل نہیں. جب عدل نہیں ہے تو پائیداری نہیں. عدل کا حکم دینے والا ہے اللہ کے قانون میں عدل ہوگا. جب کوئی سہولیات ہوتی ہیں بڑوں کے لیے کچھ اور ہوتا ہے، قبیلے کے لیے یہ ہو، کسی کے لیے یہ ہو، جو امیر طبقہ ہوتا ہے، جو یہ الگ کلاس ہے، اس کے لیے کچھ اور معاملات ہیں. چھوٹی آج جو دنیا نے قانون بنائے ہوئے، آپ عدالتوں میں چلے جائیں، آپ جیلوں میں چلے جائیں تو پائیداری نہیں. کم ہی لوگ ایسے نظر آئیں گے جو بڑی پوسٹوں والے یا بڑے عہدوں والے، جب کوئی سہولیات ہوتی ہیں بڑوں کے لیے کچھ اور ہوتا ہے، دولت رکھنے والے لوگ، آپ کو جو امیر طبقہ ہوتا ہے، جو کوئی الگ کلاس ہے، اس کے لیے کچھ اور معاملات ہیں، چھوٹی کلاس ہے اس کے لیے کچھ اور معاملات ہیں. آپ عدالتوں میں چلے جائیں، آپ جیلوں میں چلے جائیں، آپ کو کم ہی لوگ ایسے نظر آئیں گے جو درجات ہوتے ہیں، پوسٹوں والے یا بڑے عہدوں والے مختلف ہوتی ہیں، فلاں بڑی یہ رعایتیں، فلاں کی یہ رعایتیں، کیا اس کو رعایتوں میں فرق رکھنے والے لوگ. اب جب یہ قانون بنتے ہیں لوگ زیادہ معاملات بگڑتے ہیں کیونکہ قوانین میں ابھی دیکھ لیں آپ، ابھی یہ چلان کا کام ہوا، ہڑتالی ہوئی، بدل نہیں ہے، بند ہوئی ہے، لوگ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معاملات خراب ہوئے ہوئے. شہریت کے مختلف درجات ہوتے ہیں، اگر حکومت کی رعایتیں مختلف ہوتی ہیں، فلاں کے لیے یہ رعایت لفظ بولی، جو کسی بڑے رعایتوں میں فرق ہو جاتا ہے، اور جب یہ قانون بنتے ہیں کوئی اشارہ بگڑنے کے لیے کسی قسم کا چلان کوئی. ابھی دیکھ لیں آپ، ابھی یہ چلان کا کام ہوا، ہڑتالی ہوئی، دو چار گاڑیاں آگے پیچھے جا کے اس کو لے کے جایا جاتا ہے کسی گلی سے، اس کی جان یہاں پہ حفاظت کی ضرورت ہے. اگر کوئی اور ایک عام بندے بڑی سامی جا رہی ہوتی ہے، میں کیا اس پہ لفظ بولوں، جو کسی بڑے عہدے پہ ہوتا تو وہ پروٹوکول اس کے ساتھ باقاعدہ طور پہ لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور ایک ایمبولینس کبھی کوئی مسئلہ بن جائے، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ بڑے صاحب ہیں، ان کا بڑا حساس مسئلہ ہے، ان کے اندر جو سسٹم لگا ہوا ہے نا بڑا وہ حساس ہے کہ وہ کہیں بھی خراب ہو سکتا ہے، اور اس کو فوراً ایمبولینس اس کو پکڑ لے. اور دوسرے انسان تو سارے کسی اور مٹی سے بنے، یہ کسی اور مٹی سے بنا ہے، اس کے ساتھ باقاعدہ طور پہ لوگ اس کے لیے اور رعایتیں ہیں، یہ بڑے عہدے پہ اور دوسروں کی رعایتیں. یہ چودھری صاحب ہیں، یہ بڑے صاحب ہیں، ان کا بڑا حساس مسئلہ ہے، ان کے اندر جو سسٹم لگا ہوا ہے نا بڑا حساس ہے، وہ کہیں بھی خراب ہو سکتا ہے، اس کو فوراً ایمبولینس اپنے حق کے لیے نکلے، کیونکہ قانون غلط بنا ہوا ہے، یہ کسی اور مٹی سے بنا ہے، اس کا اور پروٹوکول ہے، اس کے لیے اور رعایتیں ہیں، یہ بڑے عہدے پہ. پھر لوگ شیشے توڑیں گے، گاڑی اور ہے، اور ڈرائیور حضرات کہہ رہے ہیں جی ہمارے اوپر پیٹرول پھینک دیتے ہیں لوگ. جب عدل نہیں ہے، تیل ہمارے اوپر پیدا ہوتا ہے، کریسٹل سے ہٹانے ہوگی، کاروں کو جلا دیا جاتا ہے، حالات پھر لوگ اپنے حق کے لیے نکلیں گے، کیونکہ قانون بناتے ہوئے اس میں جب قانون سازی غلط ہوگی تو پھر لوگ اگر عدل ہو مساوات، پھر لوگ شیشے توڑیں گے گاڑی، اسی کے مطابق ڈرائیور حضرات کہہ رہے ہیں جی ہمارے اوپر بڑا آسان ہوتا ہے اس میں کام کرنا، وہ کالا تیل ہمارے اوپر پھینک دیا جاتا ہے، لوگوں کو یہ بھی لگ رہا ہوتا ہے، یہ کاروں کو جلا دیا جاتا ہے، حالات نہیں بس ٹھیک ہے، لوگ پریشان ہیں کیونکہ ہمارے کو یہ بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں کے لیے قانون کیوں نہیں بھی. تمہارا اگر عدل ہو، اس کے لیے مساوات ہو، تمہارا لوگ جو اسی کے مطابق سب چلے بڑا ضروری ہے، تو پھر بڑا آسان ہوتا ہے. جو دنیا نے قانون میں عمل کرا ہوگا لوگوں کو یہ بھی لگ رہا ہوتا ہے، یہ فضل والی بات آپ کو لگ رہا ہوگا نہیں نہیں بس ٹھیک ہے قانون بن گیا. کسی عربی کو یہ بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے فلاں کے لیے قانون کیوں نہیں، جو قانون عربی کے لیے قانون اس کے لیے کیوں ہوگا. کبھی ایسا نہیں ہے جو کالی چمڑی والے کے لیے قانون اور ہے اور سفید چمڑی والے کے لیے قانون ہو. جو دنیا نے آج بھی امریکہ میں چلے جائے، کئی ایسی ریاستیں وہاں پہ کالے لوگ سفید لوگوں سے گورے لوگوں سے شادی نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی ان کے لیے کچھ اور عہدے ہوتے ہیں، جو قانون عربی کے لیے ہوگا وہی قانون اجمی کے لیے ہوگا. کبھی ایسا نہیں ہے کہ کالی چمڑی والے کے لیے قانون اور ہے اور سفید چمڑی والے کے لیے قانون اور. ہم نے بھی یہ کہا، ہم نے کہا آج بھی امریکہ میں چلے جائے، کئی ایسی ریاستیں وہاں پہ کالے لوگ سفید لوگوں سے گورے لوگوں سے شادی نہیں کر سکتے. آ گیا تو لوگ کیا کہیں گے، ان کے لیے کچھ اور عہدے ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ اور پوسٹیں ہوتی ہیں اسلامی قوانین میں. اور جو کالے لوگ ہیں ان کو عدل اللہ رنگ و نسل کو ختم کرتا ہے. ہم نے بھی یہ کہا، ہم نے کہا فلاں چوڑا ہے وہ یہ کھانے کا بس کوئی فوقیت اور کوئی تہذیب نہیں ہے، جیسے عربی کو اجمی پہ نہیں ہے اسی طرح گورے اور کالے کو عہدے پہ آ گیا تو لوگ کیا کہیں گے، سب کے لیے قانون برابر ہوگا. عدل اسی طرح اللہ اسلامی قوانین میں یہ کچھ توازن ہے. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ رنگ و نسل کو ختم. ہمارے جو قوانین ہوتے ہیں کسی گورے کو دال نہیں کھانے پہ کوئی فوقیت اور کوئی ترجیح نہیں ہے، جیسے عربی کو اجمی پہ نہیں، مرد اور عورت کے لیے الگ الگ ذمہ داریاں رکھی ہیں.
سب نے کہا کہ عورت باہر نکلے اس طرح اور مرد گھر کے کام جو کرے. قانون ہے اس میں توازن ہے. مرد کو کہا کہ تو باہر جا، مرد کی ساکھ برداشت ہو رہا ہے، اس کا ہمارے جو قوانین ہوتے ہیں اس کی عقل ہو رہا ہے، اس کو جو ہے نا وہ کیسے باہر کے سمیڑے برداشت کر سکتا ہے، وہ حالات کے ساتھ اور جو ہے نا وہ لڑ سکتا ہے. عورت کمزور ہے، عورت کو آپ گینا کہا کہ عورت باہر نکلے اور مرد گھر کے کام، وہ گھر میں رہے گی، وہ چار دیواری میں. مرد کو کہا کہ تو باہر جا، مرد کی ساکھ برداشت ہو رہا ہے، اس کا بھی ہمارے قانون ہے، اس کی عقل ہو رہا ہے، اس کے 100% کیسے باہر کے تھپیڑے برداشت کر سکتا ہے، وہ حالات کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑ سکتا ہے. عورت کمزور ہے، عورت کو آپ گینا کہا، یہ نرم ہوتی ہے، یہ نازک ہوتی ہے. یہ بڑی تفصیلی باتیں ہیں، لیکن گھر میں رہے گی تو چار دیواری میں رہ کے بگاڑ پیدا ہوا کہ نہیں کام کرے گا. نہیں، مرد اپنی حفاظت کرے، اپنی نظریں نیچے رکھے. قانون کا نہیں عورت کے لیے بھی 100% حاضری ضروری ہے، جیسے پہلے تحفظات ہوتے ہیں اور عورت مرد کہیں یہ نہ ہو جائے. تو جو کچھ امکانات ہوتے ہیں نا، کہیں خرابی نہ ہو، اس کو پہلے بڑی تفصیلی باتیں ہیں، لیکن میں مختصر اس کو پہلے کنٹرول کیا جاتا ہے. بگاڑ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا پورا، جیسے یہ مرد اپنی حفاظت کرے، بندے کا ایکسیڈنٹ تھوڑی ہوتا ہے، لیکن سیٹ بیلٹ لگانا ہے جب بھی، اور ہیلمٹ پہننا ہے. ہو سکتا ہے تحفظات اگر ہو یا یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے. پہلے جو کچھ امکانات ہوتے ہیں نا، کہیں اپنی حفاظت کرے گی، مرد اپنی حفاظت کرے، مرد جو ہے نا وہ پہلے کنٹرول کیا جاتا ہے. لیکن جب آپ جیسے دیکھیں نا لا کے بٹھا ہر بندے کا ایکسیڈنٹ پہلے سے حفاظت کرنی، سیٹ بیلٹ لگانا ہے اور ہیلمٹ پہننا ہے، پامال کیا ہو جائے، اگر ہو گئی ہے. آپ دیکھیں اب پہلے سے کم ہوتی ہے ریلیشن شپ. ہم نے کہا نہیں جی نہیں، عورت اپنی حفاظت کرے گی. ایسے ایسے لاعلاج مرض پیدا جو ہے نا وہ اپنی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گیا، ہمارا معاشرہ لا کے بٹھا دیا، اور اخلاقی انانے سے حفاظت کرنی تھی. اور اس طرح سے مرد اور عورت کے تعلقات جو ہے نا وہ پامال کیا، عورت بھی نکلی ہے، شانہ بشانہ ہو گئی ہے. آپ دیکھیں حالات ہاتھ سے باہر ہو گئے، اتنی خرابی پیدا ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ مرد ایسے ایسے لاعلاج مرض پیدا ہوتے ہیں اور اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گیا ہمارا معاشرہ. مسائل اور اخلاقی انار کی پھیلی ہے، اور اس طرح سے مرد اور عورت کے تعلقات جو ہے مہینے میں 7 دن، اب اس پہ کنٹرول اس کے لیے خاص ہوتے ہیں. وہ حالات ہاتھ سے باہر ہو گئے ہیں، اتنی انرجی سے کام نہیں کر سکتی جتنے وہ دوسرے مرد اور عورت. یہ مرد کے شانہ بشانہ چلے تو ان کیا کرے گی اقتدار. لیکن ہم نے کہا اس کی توازن رکھا تھا، مرد کی طرف کے مسائل اللہ جیسے مرد کی حاضری ضروری ہے ایسے اس لیے ضروری، لیکن اللہ کی عورت ہے، عورت کو مہینے میں کچھ 7 دن 5 دن اس کے لیے خاص ہوتے ہیں. وہ ان دنوں میں اس طرح سے کام نہیں کر سکتی، اتنی انرجی سے عورت کو بڑا آگے بڑھا دیا. بالکل مرد کے برابر چلے گی اور پھر کم کرے گی. لیکن عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پہلے زمانہ جاہلیت ان کا مرد مر گیا، عورت کی حاضری ضروری ہے ایسے اس کی بھی حاضری ضروری ہے، اس کو بھی دفنا اللہ کے قانون میں. اور اگر کچھ اور تھا اور مرد مر گیا، اس کی کوئی وراثت میں عورت کا حصہ نہیں ہے، تو پھر یہاں تک کہہ دیا. اور کچھ تو کئی لوگوں نے عورت سے بھی اٹھایا، آگے بڑھا دیا، بالکل یہ بات کرنا شروع کر دی کہ عورت کے جسم میں جو عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پہلے زمانہ جاہلیت ان کا مرد مر گیا، عورت بھی ساتھ، اتنا اس کو کم تر کر دیا، اس کو بھی دفنا دو جو ہے نا وہ کہیں کر دیا، اور مرد مر گیا، اس کی کوئی وراثت میں عورت کا حصہ نہیں ہے. اعتدال کے ساتھ یہاں تک کہہ دیا، پورے اعتدال کے ساتھ. تو فلاسفر ایسے اللہ کے قوانین، کوئی اسکالر ایسے بھی یہ بات کرنا شروع کر دی، اور پھر اللہ کے قانون میں کہ جسم میں جو روح ہوتی ہے وہ انسان کی عقل کے مصلحت سے ہم بھی ہوتی ہے. اتنا اس کو کم تر کر دیا. یہاں بھی جو مصلحت کا تقاضا دیا اللہ کا قانون، اس کے رب العزت نے پورے کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو عقل کے خلاف، اعتدال کے ساتھ یا مصلحت کے خلاف چلا جائے. اللہ کا قانون وہی ایسا قوانین ہے. اور پھر اللہ کے شراب کی حرمت ایک دم سے نہیں کر دی. عقل اور مصلحت اگر یک لخت اس کو حرام کر دیا جاتا ہے، عقل مان لوگ جو ہے نا وہ اس کو جو مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے اللہ کا قانون اس کے مطابق، یہ جو ہے نا وہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے نماز کے خلاف یا مصلحت کے خلاف چلا جائے. اللہ کا قانون ہمیشہ جب نشے کی حالت میں ہو. دیکھیں شراب کی حرمت یعنی نماز تو نہیں ہوتی، نشے میں کم از کم تھوڑا اگر یک لخت اس کو حرام کر دیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگ مناسب نہ مانتے. اللہ نے پہلے کہا کہ اس کا نفع جو ہے نا وہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے. نماز کے وقت نہ پڑھو، نفع اس کا کم ہے، نقصان زیادہ ہے. یہ ہے عقل کے ساتھ جب نشے کی حالت میں تب نماز نہ پڑھا کرو. اللہ نے آج نماز تو نہیں ہوتی نشے میں، تدریجاً تھوڑا سا کسی بھی چیز کو لے کے اللہ کا ذہن سازی شروع ہوئی، ایک دم کسی پہ جو ہے قانونی نافذ کر دیے جاتے. اور ابھی جو قانون نفع جو ہے نا وہ کم ہے، نقصان زیادہ ہو گئی ہے، اتنی سختی ہو گئی ہے. نفع اس کا کم ہے، نقصان زیادہ مشکل ہو گیا. یہ ہے عقل کے ساتھ تدریجاً تدریج نہیں ہے نا جو اللہ نے قوانین میں کے ساتھ کہ آہستہ آہستہ تدریجاً کیا جائے. کسی بھی چیز کو لے کے اللہ کا پہلے جو ہے نا وہ یکدم کسی کا جو ہے نا قانونی نافذ کر لیا، پتہ نہیں کیا کیا سر. ابھی جو قانون بننے ہمارے پاکستان میں تو پنجاب میں، لیکن جیسے اللہ قانون بناتا ہے اس طرح لوگ بیچارے کام کرنا مشکل ہو گیا ہوتا ہے. بڑا فرق نظر آتا ہے. تدریجاً تدریج نہیں، بڑے اچھے قوانین اللہ کے قوانین میں، اللہ کا قانون آہستہ آہستہ لوگوں کو تدریجاً ہے، تھوڑا تھوڑا اس کو مصلحت کا تقاضا جو ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ قانون پر ٹھیلے اٹھا لیے، فطرت کے مطابق ہونی چاہیے. جب فطرت سے قوانین جو ہے نا وہ کھلواڑ
لیکن جیسے اللہ قانون بناتا ہے اس طرح آہستہ اگر بنائے جاتے ہیں ممالک ایسے وہاں پہ باقاعدہ لائسنس ہوتا ہے، وہ شراب حرام نہیں ہے، بڑے اچھے قوانین بنتے ہیں، اور اللہ کا قانون بندہ تدریجاً جو ہے نا وہ اس کو ایک سال کا تقاضا جو ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ قانون شراب کی وجہ سے مرا فطرت کے مطابق، اور کئی ایسے ممالک ہیں وہاں پہ شراب کی وجہ سے ہوتا ہے، ترقی رکی ہوئی ہے، تو پھر معاملات خراب، اور باقاعدہ ان کے ایکسپرٹس کہتے ہیں باقاعدہ لائسنس ہوتا ہے وہ شراب حرام ہے، کیونکہ اللہ کا قانون یہ تھا کہ 26 لاکھ بندہ یہ جو ہے نا وہ ایک سال کی رپورٹ ہے، ایک سال میں 26 لاکھ وہ ایکسیڈنٹ بھی کرے گا، وہ روڈ پہ بھی نکلے گا، وہ خرابیاں، اور کئی ایسے ممالک ہیں وہاں پہ شراب کی وجہ سے اپنا کام طریقے سے نہیں چلائے گا، تمہارا جو اللہ کے باقاعدہ ان کے ایکسپرٹس کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے معاملات خراب ہوئے، کیونکہ اللہ کا قانون یہ تھا کہ فطرت کے خلاف فطرتی جو قوانین ہے وہی اللہ نے ہمارے لیے وضع کیے ہیں، اس کو تمیز نہیں رہتی قوانین ہے، وہ ایکسیڈنٹ بھی کرے گا، وہ روڈ پہ بھی نکلے گا، وہ خرابیاں پیدا کرے گا، وہ اپنی حاضری ٹھیک نہیں کرے گا، وہ اپنا کام طریقے سے نہیں چلائے گا، تمہارا جو اللہ کے قوانین ہے وہی صحیح، مرد جو ہے وہ اپنے جذبات پہ قابو نہ سالی ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا انسان کی پیدا کیا جو سختی ہے، فطرتی جو قوانین ہے وہی اللہ نے ہمارے لیے وضع کیے ہیں، اور اگر یہ حقیقی قوانین عورت کو ہوتا اس میں یہ بھی ہے، اب یقین جانا 100 میں سے کوئی 80-90 مرد آ گیا تو کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کس کی کیا مرد جو ہے وہ کس کو کہاں پہ کھڑا کرنا ہے، کس کو کہاں پہ رکھنا ہے، اللہ نے اسی کے مطابق عورت سے حق ہے جو جتنا وہ کنٹرول کر سکتی ہے، یہ نہیں کہا کہ عورت طلاق نہیں لے سکتی، ٹھیک ہے اگر یہ حق ہے عورت کو کیا کرے گی، اب یہ جانے عدالت 100 میں سے کوئی 80-90 مرد طلاق یا خلا کا حق پورا رکھے، اگر وہ کیونکہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ فطرت اچانک سے وہ فوراً طلاق نہیں دے سکتی، کس کو کہاں پہ کھڑا کرنا ہے، کس کو کہاں پہ فطرت کے خلاف، اللہ نے اسی کے مطابق باقاعدہ پورا ایک چیپٹر ہے دین اسلام، یہ نہیں کہا کہ عورت طلاق نہیں لے سکتی، ٹھیک ہے طلاق جایا جاتا ہے، لیکن آج کیا کرے گی وہ جا کے عدالت کا سایہ پر اٹھائے گی، وہ خلا کا حق پورا رکھتی ہے، اگر وہ نہیں گزارا ہوتا، اسی لیے تو اللہ نے یہ قانون بنایا، بھارت اللہ کے جو قانون ہے وہ ایسے کہ فطرت کے خلاف کہ عورت کو جسے باقاعدہ پورا ایک چیپٹر ہے دین اسلام میں طلاق کا، اور مردوں کو سکھایا اور طلاق کی شرح دیا کہ مردان ہو جائے، آپ پڑھے کہ ان کے حالات کیا ہوئے، طلاق دے دی، چلو وہاں خاندان نظر ہی نہیں آتے، کیوں؟ اسی لیے اللہ نے یہ قانون بنایا تھا جو بھارت اللہ کے قانون ہے، بگاڑ ایسے قوانین جو ہے نا وہ بگاڑ کے عورت کو جو ہے نا وہ حق دیا، اور کئی ممالک ایسے ہیں وہاں پہ بھارت اللہ کے قوانین یہ طلاق کا، اور وہاں طلاق کی شرح دے کے آپ حیران ہو جائیں، جتنے بھی قوانین ہیں کہ ان کے حالات کیا ہوئے، ان میں عقل خاندان نظر ہی نہیں آتے، اس کے اندر جو ہے نا وہ توازن ہوتا ہے، اس میں اعتدال ہوتا ہے، اس میں عدل ہوتا ہے، اور وہ فطرت کے مطابق ہوتا ہے، پیدا کیا فطرت کے مطابق ہے، تو پھر اسی اللہ کے قوانین ہوتے ہیں، اور بادشاہ بھی اللہ اصل اللہ رب العزت جب اللہ کے قانون کو للکارا جائے، جب اللہ کے قوانین کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، اس کے اندر جو ہے نا وہ توازن ہوتا ہے، اس میں اعتدال ہوتا ہے، اس میں عدل ہوتا ہے، اور وہ فطرت کے مطابق ہوتا ہے، پیش ہوتے کے مطابق ہے، پھر اسی قانون کو مانا ہمارے ملک میں ملک پاکستان میں یہ پیش ہوا کہ 18 سال کے قانون کو للکارا جائے، جب اللہ کے قوانین کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے تو ٹھیک ہے اس کا پھر یہ معاشرہ نہیں رہتا، آج دیکھ لیں کتنے اللہ کا قانون یہ نہیں ہے جو نا وہ بل، تو جب اس کے ساتھ کھلواڑ ہوگا یہ پیش ہونے کی نوبت ہی کیوں ہمارے ملک میں پاکستان میں یہ پیش ہوا کہ 18 سال کے لوگوں کی نظروں میں وہ اہمیت ہے ہی نہیں، دنیا کے بنائے ہوئے قانون اور دنیا کے کسی انسان کی جس کی عقل محدود ہے، جس کی سوچ محدود ہے، جو اللہ کا قانون ہے وہ علم رکھتا ہے، تو جب اس کے ساتھ کھلواڑ ہوگا نہیں ہے اور یہ پیش ہونے کی نوبت ہی کیوں آئے گا، اور وہی قانون اللہ کیے جائیں گے تو پھر لوگ ایسے ایسے بل بھی پیش کریں، اب لوگوں کی نظروں میں وہ اہمیت ہے ہی نہیں، دنیا کے بنائے ہوئے قانون اور دنیا کے کسی انسان کے جس کی عقل محدود ہے، جس کی سوچ محدود ہے، جو تھوڑا جو ہے نا وہ علم رکھتا ہے، ویسی علم ہمارے علاقے میں جو ہے نا وہ محدود احتجاج کیا دو لڑکوں بنائے گا اور وہی قانون لاگو کیے جائیں گے، تو پھر لوگ ایسے ایسے بل بھی پیش کرتے ہیں، ہم دونوں نے مولوی صاحب پیش ہوا، کیونکہ عورت چاہتی ہے وہ مرد بن جائے، تو احتجاج ہوا ہے باقاعدہ طور پہ، کیوں جی؟ اور اگر کوئی دو لڑکے آتے ہیں وہ کہتے ہیں مولوی صاحب جو ہے نا وہ تو اللہ کے قانون کی بات کریں گے، کہ تم دونوں مرد ہو، تمہیں نکاح کیسے؟ ہمارے علاقے میں ایک جو ہے نا وہ احتجاج کیا دو لڑکوں نے، اشارہ تھا وہ یہ ہے مولوی صاحب کے خلاف، زمین یہ اللہ کی ہے، کس لیے کہتے ہیں ہم دونوں نے مولوی صاحب سے کہا ہمارا نکاح پڑھا دیں، اور اللہ کے قوانین جیسے احتجاج ہوا ہے باقاعدہ طور سے، کیوں نہیں؟ اگر وہی خصوصیات ہم مولوی صاحب جو ہے نا وہ تو اللہ کے قانون کی بات کریں گے، یہ معاشرہ تم دونوں مرد ہو، تمہارا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ پاکستان کی بات ہے، یہاں سکون ہو جائے، یہاں جو ہے نا وہ لوگ اطمینان سے رہنا شروع کر دیں، لیکن جب اللہ کے قوانین کو کوئی اہمیت نہ دی جائے اور اللہ کے قوانین جیسے جیسے بنتے ہیں جو ان کی خصوصیات ہیں، اگر وہی خصوصیات اولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون،
اگر تم اللہ کی شریعت کے مطابق جو ہے نا وہ لوگ اطمینان جو اللہ نے نازل کیا اس کو قانون نہیں سمجھتے تو پھر یہ ظالم اور فاسق اور کافر لوگ ہوتے ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہوتے پڑ جاتا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم، اے نبی اگر یہ آپ کے بنائے ہوئے قانون اور آپ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اس پہ پسو جو اللہ نے نازل کیا اس کو قانون نہیں سمجھتے تو پھر یہ ظالم اور فاسق اور کافر لوگ ہوتے ہیں، یہ ایمان والے نہیں. ہمیں اللہ کے فلا وربک لا یؤمنون حتی سمجھنے کی توفیق فیما شجر بینہم، اے نبی اگر یہ آپ کے بنائے ہوئے قانون کو اور آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، اس پہ پسو پیش کرتے ہیں، مصلحت ہے، فطرت ہے، سارا کچھ ہے، ان کے ایمان کو اللہ تسلیم نہیں کرتا. ان کے مطابق زندگی اللہ ہمیں اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان کو اہمیت دینے کی توفیق